کہتے ہیں آج سے 60 یا 70 سال پہلے زمین سے بہت سا خزانہ نکلتا تھا۔ کبھی تو زمین کھودنے سے تو کبھی بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد یہ خزانہ حاصل ہوتا تھا۔ یہ کہانی بھی کچھ اس طرح کی ہے۔ سنی ایک کسان تھا، وہ بہت ہی غریب تھا۔ اس کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سنی کی فصل ہر سال بہت کم پیداوار کرتی تھی۔ سنی بہت پریشان تھا، گھر کے حالات بھی بہت خراب تھے۔ گرمی کی شدت سے کنویں بھی سوکھنے لگے۔ گاؤں والے بہت پریشان تھے، فصلوں کو پانی بھی بہت کم ملتا تھا، بارش بھی کم ہی ہو رہی تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، پورے گاؤں کا برا حال تھا۔ جو تھوڑی بہت فصل تھی اسے بھی کیڑا لگ گیا۔ سنی پریشان سوتا اور پریشان ہی اٹھتا تھا، بیوی بچوں سے بھی لڑتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں جب انسان کے حالات خراب ہوں تو گھروں میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ سنی کے ایک دوست نے بتایا کہ تم زمین کھود کر شروع سے فصل کو اگانے کی کوشش کرو۔ زمین کو کھود کر ایک دن کے لیے رکھ دینا تاکہ زمین میں جو بھی مسئلہ ہو وہ ٹھیک ہو جائے۔ سنی صبح سویرے اٹھ کر اپنی زمین کی طرف گیا، خراب فصل کو کاٹ کر پھینک دیا اور زمین کھودنے لگا۔ وہ اس قدر پریشان تھا کہ زمین کو کھودتے کھودتے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس نے اتنا گہرا گڈھا کھود دیا ہے۔ شام ہو گئی، وقت کا کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ کس تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کھڈا نیچے کی طرف زیادہ ہی کھد گیا ہے۔ اسے وہاں ایک سونے کی دیگ نظر آئی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ زمین میں سونے کی دیگ کہاں سے آئی ہے۔ وہ اس قدر چمک رہی تھی کہ جیسے نئی نئی دیگ زمین میں رکھی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا اسے باہر نکالتا ہوں، مگر دیگ پر ایک لال کپڑا بندھا تھا، جیسے دیگ کا منہ بندھا ہو۔ اس نے جلدی سے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ اس کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، مگر دیگ سونے اور ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ کسان ڈر گیا کہ یہ کیا ہے۔ وہ سانپ بولتا تھا۔ اس نے کہا اگر تجھے یہ سب کچھ چاہیے تو 5 بچوں کو یہاں لا کر قربان کر، تو میں تجھے یہ سب کچھ دے دوں گا۔ کسان نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سانپ نے کہا جا پھر غربت میں دن کاٹ۔ کسان نے اپنے دوست سے بات کی، وہ بہت لالچی تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا، آدھا خزانہ مجھے دے دینا۔ سنی نے کہا ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے گاؤں میں سے ایک بچہ چرایا اور اسے اس دیگ کے آگے قربان کر دیا۔ سانپ نے کہا بہت اچھا ہے، 4 بچے اور لاؤ، پھر یہ خزانہ تمہارا ہوگا۔ ان دونوں نے سوچا اب کسی اور گاؤں سے پکڑ کر لاتے ہیں۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی گاؤں سے ایک بچہ چرا کر لاتے اور اسے دیگ کے سامنے قربان کر دیتے اور ان کی لاشوں کو مٹی میں ہی دبا دیتے۔ اس طرح 5 بچوں کو قربان کر دیا۔ اب سانپ نے کہا کہ تم اپنے ایک ایک بچے کی قربانی دو۔ وہ دونوں خزانے کے لالچ میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ دونوں شیطان بن گئے تھے۔ پہلے سنی نے اپنے بڑے بیٹے کی قربانی دی اور پھر اس کے دوست نے۔ جن جن بچوں کو قربان کیا تھا ان کی مائیں رات دن ان کو بددعائیں دیتی تھیں۔ سنی کی بیوی روتی رہتی کہ میرا بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ سنی کہتا تھا بس آ جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ آخر ان دونوں نے سانپ کی ہر بات مانی۔ سنی نے خزانے کو ہاتھ لگایا تو سانپ نے اسے ڈس لیا۔ بعد میں سانپ نے کہا اس کے دوست سے یہ خزانہ سارا خود لینا چاہتا تھا،
تجھے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے ڈس لیا۔ لے یہ خزانہ تو لے جا۔ سنی کا دوست دیگ کے پاس چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی دیگ کو ہاتھ لگایا، سانپ نے اسے بھی ڈس لیا اور سنی اور اس کا دوست دونوں ہی مر گئے۔ سانپ نے کہا، بیوقوف انسانوں، یہ خزانہ میرا ہے۔ اس طرح قربانیوں کے ذریعے میری طاقت بڑھتی ہے اور میں اور جیتا رہوں گا۔ یہ موت کا خزانہ ہے، یہ کسی کو حاصل نہ ہوگا۔ اور وہ دیگ اور سانپ وہاں سے غائب ہو گئے اور کسی کو بھی وہ خزانہ نہ ملا۔